السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى في سورة مائدة: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا. وفي سورة أخرى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا أو شهر في هذا أو في بلدكم هذا. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم من لسانه ويده. حاضرین جمعہ اور دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سبوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے اور مسجد میں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اس کے لیے ہم الحمدللہ علی کل حال پڑھیں، اور جس کے واسطے سے ہمیں اس کتاب و سنت کی روشنی اور دین اسلام ایک عظیم دین اور ایک نعمت ملی، ہم ان پر درود و سلام لاکھوں ہزاروں کروڑوں بھیجے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی طرح ہم یہ بھی پڑھیں: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بزرگوں اور نوجوانوں، دینی بھائیوں، آج معاشرے میں اور خاص طور سے
ہم جس سوسائٹی میں جیتے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام کو پہلے سیکھیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو یا اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. اگر جب تک ہم اسلام کو نہیں پڑھیں گے، اسلام کو نہیں سیکھیں گے، اسلام کی معرفت کو نہیں جانیں گے، قرآن و حدیث کو نہیں جانیں گے، اس کی چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو اگر نہیں جانیں گے، تب تک ہم دعوت اور تبلیغ ایک دوسرے کو ہم دین کی دعوت نہیں دے سکتے. کیونکہ اسلام آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلام امن و شانتی کا پیغمبر ہے. دا اسلام از ریلیجیس آف پیس. اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے سر نگو کرنا، جھکنا، شانتی، امن. اسلام کی اگر شریعت میں اگر تعریف دیکھا جائے یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، سونپ دینا. اسی تعلق سے آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جب کچھ ظالم اور جابر انتہا پسند لوگوں نے بذریعہ ہوائی جہاز الغار کیا اور حملہ کیا، اور جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو موت کی جام شہادت پینی پڑی، اور جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں خاص طور سے اسلام کے تعلق سے اسلام کے خلاف ایک ایسی ہوا چل پڑی جو ایک آندھی کی شکل اختیار کر گئی. آپ جانتے ہیں ویسٹرن اہل یورپ ہمیشہ سے اسلام کے ازلی دشمن رہے. وہ اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے وہ اتنی زیادہ تحقیق اور اتنی زیادہ وہ محنت کیے ہوئے ہیں، اب تک وہ اپنی قبر بستہ کیے ہوئے ہیں اور اس کوشش میں ہے. اور میڈیا جو حقیقتوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتی ہے اور خاص طور سے انہیں کی مدد کرتی ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں مستشرقین علماء، مستشرقین ویسٹرن علماء، ویسٹرن اسکالرز جو اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلام کا دراسہ کرتے ہیں، اسلام کو ریسرچ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد جو کمیاں ہیں اس کمیوں کو نکال کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں. حالانکہ قرآن اور حدیث میں کوئی کمی نہیں ہے، اسلام میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے، لیکن وہ کمیاں ایسے نکالتے ہیں جس سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اسلام از اے ٹریسڈ ریلیجن. ایسے وہ پیش کرتے ہیں. مستشرق علماء جو آپ جانتے ہیں جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرما دیا اور سورہ مائدہ کے اندر بھی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے محمد لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ خطرناک دشمن آپ کس کو پائیں گے؟ یہود اور مشرکوں کو پائیں گے. اب ذرا سوچئے، جو یہود و مشرک اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلام کو پڑھنے کے بعد اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے وہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں اور اسلام کو اس طرح اسٹڈی کرتے ہیں، اگر ایک بھی آبجیکشن اور اعتراضات آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ اس کے جواب دینے سے ٹوٹو رہ جائیں گے. کیوں کہ ہم اسلام کو اسٹڈی نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں. حالانکہ اسلام امن و شانتی کا پیغمبر ہے. کیونکہ اسی کے تعلق سے اگر ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ واقعتاً جو اسلام امن و شانتی سکھاتا ہے، جو اسلام ایک پیس، ایک سولیڈرٹی، ایک فرٹرنیٹی سکھاتا ہے، جو اسلام اتحاد اور اتفاق کی بات سکھاتا ہے، جو اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے، وہ کیسے آتنکواد ہو سکتا ہے، وہ کیسے ٹریسڈ ہو سکتے ہیں؟ اور دنیا کے سب سے بڑے جاہل، احمق، جو الٹریٹ، جس نے یہ بھی کہا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتنکواد ہے، ان کی تعلیم آتنکواد ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اگر ہم اس بات کو اگر ثابت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ہی کہا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، بے شک مجھے جو بھیجا گیا اس لیے
کہ میں اخلاق کی پوری تکمیل کروں، میں اخلاق کو پہنچا دوں. اور وہی یورپ جو ویسٹرن کبھی اسلام کو بدنام کرنے کے چکر میں تو وہ کبھی اس کا سہارا لیتے ہیں اسلام بذریعہ شمشیر پھیلا، یعنی کہ یہ اسلام جو پھیلا وہ سوڈ یعنی تلوار کے ذریعے سے پھیلا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، سنن بیہقی اور مسند احمد نے اس حدیث کی روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں بول رہے کہ مجھے بھیجا گیا اس لیے کہ میں اخلاق اور کیریکٹر کی پوری میں تکمیل کروں، پورا اس کو میں بجا لاؤں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ اس حدیث کی پوری تعبیر اور عکاسی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد بچپن کا زمانہ رہا، اس میں بھی فحاشیوں برائیوں سے اجتناب رہے، اور ایام شباب جو جوانی کی عمر اس میں بھی بہت سارے واقعات سے، اور اس میں بڑھاپے کی عمر میں حیات مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک لفظ کی پوری تعبیر ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشرکین مکہ جو کفار ان لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ آئیڈیل آف اٹ اور ان دا ورلڈ. سب سے زیادہ ان لوگوں نے آئیڈیل مانا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے، امین ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول جو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی، اور حجر اسود کو رکھنے کے لیے، اس کالا پتھر کو رکھنے کے لیے، اور قبیلوں کے درمیان کیا جنگوں کی نوبت آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیچ میں پہنچ کر دونوں قبیلوں سے ایسی مساوات اور رواداری اور محبت کا پیغام دیا کہ اس سے ایک بڑی جنگ ہونے سے روک لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سبحان اللہ. یہ اسلام امن و شانتی سکھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سراپا رحمت ہے. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلیم کرتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتنکواد، نعوذ باللہ، آپ ذرا یہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جو نبی اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے رحمت کی سرٹیفکیٹ دے رکھی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے دونوں جہانوں کے لیے رحمت، سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور وہی اسلام ہے. الاسلام دین الرحمہ، الاسلام دین السلام، الاسلام دین المودہ، الاسلام دین الاخوہ. اسلام کیا ہے؟ رواداری، محبت، جذبہ، ایثار، قربانی کرنے کا نام ہے. یہ صرف اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو پڑھا دیا گیا اور غیروں کے اندر جو بات گھسیٹ دی گئی کہ نہیں اسلام ایسا ہے ویسا ہے فلانی کا. آپ کبھی ہمارے آنگن میں، ہمارے مدرسوں میں، ہماری مسجدوں میں آ کے دیکھیے، اللہ کا شکر ہے اسلام اور وہاں کے مولوی، وہاں کے ائمہ اور محدثین ایک ہی بات بولیں گے الدین الاسلام هو الدین الرحمہ. اسلام امن سکھاتا ہے، اسلام پیس سکھاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کو پہلے خود اسٹڈی کریں، اس کے بعد دوسروں کو بھی ہم اسلام کے تعلق سے دعوت دیں. اب اسلام کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کا، خاص طور سے علماء مشرق، مستشرقین علماء جو ویسٹرن کلچر کے لوگ ہیں، ان لوگ کی یہ سوچ ہے کہ اسلام میں خاص طور سے جہاد کا فتویٰ دیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو بھی شخص کسی انسان کو، کسی نفس کو قتل کیا جو او فساد فی الارض فکأنما الناس قتل جمیعا، اس نے ایک انسان کو، اسلام کی نظر میں ایک انسان کی بڑی اہمیت ہے، ایک جان کی بڑی اہمیت ہے. جس نے بلا وجہ
کسی کو قتل کیا، کسی کو مارا، کسی کو تکلیف دی، وہ ایک پوری امت کو اس نے تکلیف دی. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اور جمیعہ یہ تمام لوگوں کو شامل کرتا ہے. تو اب ذرا بتائیے اسلام کہاں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ اسلام آتنکواد ہے اور اسلام دوسروں کو مارنے کے لیے؟ بلکہ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے اگر آپ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں تو گویا کہ آپ پوری دنیا کو قتل، پوری انسانیت کو قتل کرتے ہیں. اسی طرح سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی نفس کو آپ قتل نہ کریں جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. آپ اسی کو قتل کریں، اسی کو مارے، اسی کو کر سکتے جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. جیسے کوئی شخص مرتد ہو گیا، اس کا یہ قانون ہے کہ اس کو آپ ماریں. جو شخص شادی کے بعد زنا کا ارتکاب کرے اس کو درگور کرنے کا حکم ہے. لیکن ہمارے ہندوستان میں ایسا کوئی نہیں. لیکن ہمارے ہندوستان میں صرف اور صرف اس بات کی اگر اجازت ہے کہ ہم کیا کریں، وہی قانون کو فالو کریں جو اللہ رب العالمین نے سکھا دیا ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور آپ لوگ کیا کریں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں. جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کیا کریں دوسرے کو مارے، بلکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے خلاف اگر کوئی شخص کوئی سازش رچے، آپ کے خلاف اگر کوئی شخص کچھ مارے یا آپ کو تکلیف پہنچائے یا آپ کے جان و مال کی اگر عزت کی واٹ لگا دے تو اس کے بعد آپ کیا کریں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ اسے اللہ کے راستے میں جنگ کریں. چاہے وہ دین و ملت کی بات ہو، چاہے وہ ہمارا ملک ہندوستان ہو یا ہمارا وطن عزیز ہو، کچھ بھی ہو جائے. اگر ہندوستان کے تعلق سے کوئی دوسرا اگر آدمی ہمارے ہندوستان کو، ہمارے دیش واسیوں کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، مارتا ہے، تو ہم اس کے تعلق سے ہم جہاد کریں گے. یہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے کہ کھڑے ہوئے ہیں کوئی سامنے ان کو ہم مارنا شروع کر دیں. بلکہ آپ اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے سورہ انعام میں کہ آپ جو اللہ کے علاوہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو بھی گالی نہ دیں، کیونکہ وہ آپ کو کیا کریں گے، وہ آپ کو نہیں بلکہ اللہ کو گالی دینا شروع کر دیں گے. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، آپ ان کو گالی نہ دیں، ان کو گالی نہ بکیں، یا ان کی معبودوں کی آپ ان کو معبودوں کو نہ گالی دیں، کیونکہ وہ ہوگا کہ آپ کے اللہ آپ کے رسول کو گالی دیں گے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس چیز کی بڑی تعلیم دی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مسلمانوں سے یہ مخالف کر رہے ہیں کہ آپ کیا کریں، دوسرے مذہب معبودان باطلہ ہو، دوسرے مذہب کو آپ گالی نہ بکیں، دوسرے مذہب کی مذمت نہ کریں. آپ اسلام کی دعوت دیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظہ، اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے. ادعو الی سبیل ربک، آپ اپنے رب کی جانب آپ کیا کریں، دعوت دیں. بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت بولتے قرآن و حدیث کو. قرآن و حدیث کی روشنی میں، توحید کی روشنی میں، عقیدے کی روشنی میں، سلف صالحین کے منہج کے طریقے پر آپ کیا کریں، لوگوں کو دعوت دیں. یہ نہیں ہے کہ یہ غیر مسلموں کو بھی دعوت دے تو کتاب و سنت کی روشنی میں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت دے. یہ اسلام سکھاتا ہے. تو اس ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اسلام کی دعوت دیں پہلے ہم اسلام کو خود پڑھیں، اسٹڈی کریں، تبھی جب ہم اسلام کی بڑھیا سے ریپریزنٹ کر پائیں گے ان کے سامنے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لابيض على اسود ولا لاسود على ابيض الا بالتقوى. اب یہ بتائیے غیروں میں، دوسری قوم و ملت میں چھوچھا اور بھید بھاؤ کا بڑا مسئلہ ہے، لیکن اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت اور مسند احمد نے اس روایت کو لا فضل لعربی علی عجمی، کسی بھی عربی شخص کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. کسی بھی عجمی شخص کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. کسی بھی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. کسی بھی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کا معیار ہے اللہ کے نزدیک.
اللہ رب العالمین صرف اور صرف تقوی کو معیار بنا رکھا ہے۔ آپ کا تقوی اگر صحیح ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اسلام میں یہی چیز سکھاتی ہے کہ اگر آپ کا تقوی صحیح ہے، اگر آپ کا ایمان صحیح ہے، اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، تو وہی چیز آپ کو کامیاب کرے گی، وہی آپ کو تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے۔ لیکن اسلام کے تعلق سے، اسلام کے علاوہ اگر دوسرے مذہب میں دیکھیں تو ان چیزوں میں بڑی اونچ نیچ اور ڈسکریمنیشن ہے، بہت زیادہ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک دوسرے حدیث میں، حدیث قدس سے، ان اللہ ينظر الى صورکم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ رب العالمین آپ کی صورتوں، آپ کی شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا، اور نہ ہی آپ کی جائیداد پراپرٹی کی طرف نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، آپ کے دلوں اور آپ کے اعمالوں کی طرف دیکھتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے، اسلام جو امن و شانتی کا پیغمبر ہے، اگر آپ اسی کے مطابق، اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی طرف سونپ دینا، جو کتاب و سنت میں ہے، جو حکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، جو سنت، جو طریقہ ہمیں سکھائے عقیدہ اور توحید کے تعلق سے اپنے آپ کو سونپ دینا، اسی کو بولتے ہیں مسلمان۔ اگر ہم اس کی طرف دھیان دیتے ہیں تو ہمیں کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین آپ کے قلوب، آپ کے دلوں کی طرف دیکھے گا، نہ گورے کالے اس کی طرف نہیں دیکھتا اللہ رب العالمین، بلکہ آپ کے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کو صحیح بخاری نے اس کو روایت کی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے خاص طور سے امن کے تعلق سے سورہ قریش میں ارشاد فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بیت کا مطلب بیت الکعبہ، کعبۃ اللہ، یہ آپ کعبہ کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ، جنہوں نے بھوک سے کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور خوف و ہراس سے معمون کیا، امن دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام صرف اور صرف امن سکھاتا ہے، پیس سکھاتا ہے۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور خوف و ہراس سے معمول کیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، بے شک آپ کا خون، آپ کا مال، آپ کی عزت و آبرو سب حرام ہے تم پر، علیکم حرام، آپ تمام پر حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، آج کے دنوں کی طرح۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر مسلمانوں کو ان الفاظ میں سب سے زیادہ ابھارا ہے کہ اے مسلمانوں، میری تو وفات ہو رہی ہے، لیکن تم اس بات کو خیال رکھو کہ تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو اور تمہارے خون تمہارے اوپر حرام ہے۔ اب جیسے آج میرے سامنے تم لوگ کھڑے ہو، آج جیسے حرام ہے، اور پھر کہا ہے فی شہرکم ھذا، یعنی کہ اس مہینے ذی الحجہ کے مہینے میں جیسے حرام ہے، اسی طرح فی بلدکم ھذا، اس کعبۃ اللہ، اس مکہ مکرمہ میں بھی حرام ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ اسلام اور صرف امن کی تعلیم دیتا ہے، نہ کہ ٹیررزم اور نہ ہی آتنکوادی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کے تعلق سے جو لوگوں میں غلط باتیں پھیلا رکھی ہے، خاص طور سے ویسٹرن، جو ہم نے کہا مستشرقین علماء، جو صرف اور صرف قرآن و حدیث، وہ کیا کرتے ہیں 24 گھنٹہ میں سے 18 گھنٹے تک وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کی تعلیم اور قرآن و حدیث کو ریسرچ کرتے ہیں، ایک آیت، ایک حدیث کی ریسرچ کرتے ہیں، اور ریسرچ کرنے کے بعد پھر اسلام کو بدنام کرنے، اسلام کو داغدار کرنے، اسلام کو کیسے توڑ مڑوڑ کر لوگوں کو پیش کرنے میں سب سے زیادہ پہل کرتے ہیں۔ اور ہم ہیں کہ صرف اور صرف 24 گھنٹوں میں سے اگر مشکل سے 2 گھنٹے نماز کے لیے بھی نہیں دیتے۔ جب ہم نماز بھی نہیں پڑھتے تو اسلام کو کیسے جانیں گے؟ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن اسلام کو تھوڑا بہت جانتے تو لوگ دوسرے کو کام نہیں کرتے، بولے گا ابھی جو کچھ ہے بھائی ان کو کرنے دو، علماء ہے، صلاحہ ہے، حکامہ ہے، عمراء ہے اور محدثین کرام ہے، یہی لوگ ٹھیکہ لے رکھے اسلام کو پہنچانے کا۔ نہیں، بلسان قوم، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں بلسان قوم، تم کیا کرو، ایک فرد
گھر کے ایک ایک فرد کو چاہیے کہ اسلام کی تعلیم لے، اور اسلام کی تعلیم لے کر کیا کرے؟ بلسان قوم. قوم کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان قوم نہیں ہے، پہلے اپنے اندر بھی دیکھنا ہوگا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، پہلے اپنے آپ کے گھر والوں کو بچانا ہوگا جہنم کی آگ سے، پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. اس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ دوسروں کو بھی تعلیم دینا پڑے گا. اور بلسان قوم یعنی کہ دوسری قوم، صرف مسلمان قوم نہیں ہے بلکہ ہندوستان میں جتنی بھی قومیں بستی ہے ساری قوموں کو دعوت دیں. یہ اسلام سکھاتا ہے. امن ہمیشہ سے شروع ہی سے اسلام کا شیوا رہا، اور اللہ کا شکر ہے اسلام اسی چیز کی تعلیم دے رہا ہے. مدرسوں میں، مسجدوں میں اور دوسری جگہوں پہ یہ جو صرف اور صرف اسلام تعلیم دیتا ہے اس بات کی کہ آپ متحد رہیں. کیونکہ اس اہل یورپ جو اس بات پر کلیم کرتے ہیں کہ اسلام ایک ٹیررزم ریلیجن ہے، مطلب آتنکواد ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حدیث کو بالکل کھلے الفاظ میں سنا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہے. کیونکہ آپ نے وہ شعر بھی سنا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اللہ کا شکر ہے کہ آج امریکہ ہو یا کیا بولتے ہیں یو کے ہو، سارے ملکوں میں اور جرمن میں اللہ کا شکر ہے اسلامی ملک، اسلامی یونیورسٹیز، اسلامی اسکول، اسلامی تعلیم گاہیں، اسلامی مراکز کھلے جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اس میں بڑے پیمانے پر مسجدیں قائم ہو رہی ہے، مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ہے. جو بھی اسلام کو اسٹڈی کرتا ہے وہ اسلام کے آغوش میں بنا لیتا ہے. اسی لیے الاسلام هو دین الرحمہ والمودہ. میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی کے تعلق سے اور ایک حدیث ہے اور ایک روایت میں اللہ رب العالمین نے اور ایک حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. یہ حدیث صرف اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں اور اعمالوں کو صرف نہیں دیکھتے بلکہ اس بات کی بھی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم اسلام کو ایک دوسروں کے سامنے ویسے ہی پیش کریں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. میرے دوستو، آپ اگر دیکھیں گے عہد 4 خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی. 4 خلفائے راشدین میں حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اسلام کی انہوں نے جس طرح امن و شانتی کی تعلیم دی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح دوسروں کے سامنے، رعایا کے سامنے اسلام کی تصویر پیش کی ہے، شاید دنیا ایسی مثال لانے سے قاصر. اسی طرح آپ کے ذہنوں میں، ہمارے ذہنوں میں ایک بات ڈال دی گئی، جیسے محمد بن قاسم، ان کا زمانہ گیا، محمود غزنوی، ان کا زمانہ گیا، اور محمد بن قاسم کے زمانے میں اسلام کی جو انہوں نے ایک تصویر پیش کی، اسلام کی انہوں نے ایک چھوی پیش کی، تو شاید ہی ابھی اس زمانے میں اس طرح پیش کر پائے. کیونکہ اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے یہ ایسی چیز ہے جس کو اتنا آپ چھیڑیں گے، جس کو اتنا آپ اس کو نوچیں گے، پکڑیں گے، دبوچیں گے اور اس کی اسٹڈی کریں گے، وہ اتنا ہی پھیلتا جائے گا. اور ایسا ہی ہو رہا ساؤتھ افریقہ میں، خاص طور سے مولانا ڈاکٹر ذاکر صاحب کے بیانات سن کر کے بڑے بڑے کھلاڑی اسپورٹس کے اور دوسرے فٹ بال اور والی بال کے کھلاڑی حال ہی میں اسلام قبول کیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام کو جتنا چھیڑے گا، جتنا اس کو اسٹڈی کرے گا، وہ اتنا ہی ابھر کے آئے گا. یہ حقیقت ہے. اب محمود غزنوی کے زمانے میں جو یہ بات ہمارے ذہنوں میں اور کتابوں میں جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ محمود زمانی نے سومناتھ ٹیمپل پر، اس مندر پر انہوں نے کئی مرتبہ حملہ کیا، حالانکہ وہ حملہ نہیں بلکہ شیطانوں کا وہ گڑھ تھا، اور گڑھ وہ جو ایسا گڑھ تھا کہ وہ حکومت کے خلاف سازش رچتا تھا. اسی وجہ سے اب ظاہر سی بات ہے، آج جو ہے اسرائیل اور فلسطین
کے بیچ میں جو اسرائیل صرف اور صرف حماس کو ختم کرنے کے چکر میں ہے اور ٹارگٹ بناتے ہیں کہ ہم وہ آج اس ہاسپٹل میں گرائیں گے, آج اس ہاسپٹل میں راکٹ دھانسیں گے, ایسے وہ ٹارگٹ بناتے ہیں اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے حماس کا وہاں پہ ٹنل موجود ہو, حماس کا وہاں پہ ہتھیار موجود ہے, حالانکہ وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہوتے ہیں. اسی طرح وہ اگر جیسے کہ محمود غزنوی کے زمانے میں جو اس وقت سازشیں رچا جاتا تھا, وہ احمد آباد اور سومناتھ ٹیمپل جہاں پہ ایک مرکز بن چکا تھا, اس لیے انہوں نے اپنے زمانے ایک چیز ہے شروع ہوئی سے آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اس بات کی گواہ بھی ہے, جب حکومت کے خلاف کوئی بھی قلم چلا یا کوئی بھی بات چلی تو اس کو سر قلم کر دیا جاتا تھا. اور وہی چیز حالانکہ ان کا کوئی بھی منصوبہ نہیں تھا کہ ہم مندر توڑنا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کی عبادت کے گھروں کو توڑنا ہے, کیونکہ اگر ایسا ہی ہوتا تو محمود غزنوی کے زمانے, محمد بن قاسم کے زمانے میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں بچتے. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. لیکن ہماری کتابوں میں ہندوستان کے جو سلیبس ہے اور مسلمانوں کے تعلق سے, غیروں کے تعلق سے, مطلب اسلام دھرم کے تعلق سے جو ایک سبق سکھا دیا گیا, یعنی کہ جو ایسا سبق جو لوگوں کو ایسا لگے ٹوپی کرتا پاجامہ اور داڑھی والوں کو صرف دیکھتے ہیں کہ ان کو ایسی ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو آتنکواد ہے, یہ اسی چیز کی تعلیم ہے, نعوذ باللہ من ذالک. ایسا کچھ بھی نہیں. آپ دیکھ لیں, ہم اسی وقت اپنے کا اور اسلام کا, اپنے ایمان کا دفاع اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم پکے سچے مومن اور اسلام کے پورے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور توحید اور عقیدہ اور منہج سلف صالحین کی کتابوں سے جب ہم پڑھیں گے تبھی جا کر کے ہمارا ایمان باقی رہ پائے گا. کیونکہ آج دیکھیے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر جو فرقے بازی ہے, ان کی سب سے بڑی کمیاں کیا ہے؟ منہج سلف صالحین کو چھوڑنا ہے. جو سلف صالحین کا منہج ہے, جو ان کا میتھڈ ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کا, وہ سب ساری چیزوں کو ترک کرنے کی وجہ سے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کی جو ہے بڑے غیر مسلم لیڈرین اور لیڈر جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں کے مسلمان اور ہندو میں کوئی فرق نہیں. حالانکہ نعوذ باللہ سے کوئی بات نہیں. مسلمان اس کا معنی ہی ہوتا ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سونپ دینا, کیونکہ ہم نے اس طرح تعلیم حاصل نہیں کی ہے, بلکہ ہم نے اپنے آپ کو دکھایا ہے کہ ہم اگر ان کی تہواروں میں آتے ہیں اور ان کی تہوار آتی ہے یا ان کا اور کچھ بھی کوئی بھی چیز ان کا فنکشن ہوتا ہے تو ہم اس میں شریک کرتے ہیں, حالانکہ یہ سراسر غلط ہے. کیونکہ من تشبہ بغیر منہ فہو منہ. تو جو بھی شخص کسی بھی شخص کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ ان میں سے ہوگا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم منہج سلف صالحین کے طریقوں پر چلیں اور ان کی کتابوں کو بغور مطالعہ کریں, تب جا کے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ واقعات اسلام کس چیز کی سب سے زیادہ تعلیم دیتا ہے. تب جا کے ہم دوسروں کے سامنے اسلام کو صحیح سے ریپریزنٹ کر پائیں گے, ورنہ ہم کورے رہ جائیں گے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم سے بہت سارے جب سوالات کیے جاتے ہیں اسلام کے تعلق سے تو ہم کیا کرتے ہیں, منہ تاپتے رہ جاتے ہیں. حالانکہ الاسلام هو الدین الرحمہ والمودہ والتعلیم والخیر والرفاہیہ, ساری چیزوں کا نام ہے اسلام. صرف اتنا نہیں نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا, اس کا اتنا ہی نام نہیں ہے, بلکہ اسلام ساری رواداری, محبت, امن, چین, سکون, ساری چیزوں کا نام ہے. کیونکہ یہی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہوا, جو طائف کے جب اہل طائف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ظلم کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بدتمیزیوں کے جواب میں آپ کا حسن کردار, آپ کا سب سے اعلیٰ کریکٹر رہا, سب سے اعلیٰ کریکٹر رہا, تب بھی اللہ رب العالمین نے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ کیا ہم ان پہاڑیوں کے بیچ ان کافروں کو, ان مشرکوں کو دبوچ دیں, پیس دیں؟ نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, انہی میں سے کوئی ایمان قبول کرے گا انشاءاللہ. اور ایسا بھی ہوا, وقت آیا کہ سارے لوگ ایمان قبول بھی کیے. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جس طرح انہوں نے ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, کنویں میں ڈال کر کے ان لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم تو حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیے, ان کو بند کر دیے, اب ان کو تو بھیڑیا کھا جائیں گے, اور جھوٹی من گھڑت کہانی اپنے باپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. لیکن ان کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام جو سب سے دانا
اور حلیم اور بردبار انسان تھے. پہچان گئے قمیض جو تم دکھا رہے ہو, جو کہہ رہے ہو کہ بھیڑیا نے نوچا ہے اور دیکھو خون لگا ہے, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل قمیض تو صاف ستھری, بالکل قمیض صحیح ہے, نہ اس کو نوچا گیا نہ کچھ کیا گیا, صرف اور صرف خون لگا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ اسی وقت وہی کلمہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. اور یہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مشرکوں سے کہا تھا. جب فتح مکہ ہوئی, فتح مکہ کے وقت بہت سارے کافر اور مشرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حراست میں اور صحابہ کرام کی حراست میں تھے. تو اس وقت حالانکہ اب پورے اپنے ظلم کا پورا بدلہ دے چکے ہوتے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, یہ اللہ رب العالمین کہہ رہے, ہم اور آپ نہیں. اور یہ کیوں دیش واسی نہیں بول رہے بلکہ اللہ رب العالمین بول رہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جملے کو دہرایا, ان کے سینٹنس کو دہرایا, لا تصریب علیکم اليوم, آج کوئی بھی سرزنش, کوئی بھی پکڑ دھکڑ, کوئی بھی لعنت ملامت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم, اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرنے والا ہے, تمہیں بخش دینے والا ہے. وہ ارحم الراحمین, اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور آپ اور ہم کیا ہوتے ہیں, ہم کسی دوسرے کو حراست میں لے لیں تو ہم یہ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا. نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اگر دلیل یہی ہے کہ فتح مکہ کے وقت کافروں اور مشرکوں کے ساتھ کتنا بڑا کریکٹر ہوتا رہا. چاہتے تو ایک کر کو کھڑا کر کے سر قلم کر سکتے تھے, نہیں, ایسا نہیں کیا. کیونکہ اسلام کا معنی ہی ہے پیس, سالیڈیٹی, فیڈرلٹی, ساری چیزیں ہیں. کیونکہ الدین هو الرحمہ هو المودہ هو الاخوہ. اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اسلام کی تعلیم اور صحیح تعلیم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم پہلے اپنے آپ کو سدھار اور اصلاح کریں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, لیکن اصلاح کے بعد تم زمین میں فساد مت مچاؤ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو سدھاریں اور اپنے اندر اصلاح پیدا کریں. اور اسلام کے تعلق سے ہمارا موقف, ہمارا نظریہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اسلام امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہے, اور ہم دوسروں کو بھی یہ بھی تعلیم دیں. اور ہم اللہ سے یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو غیر ہیں, جو دوسرے ہیں, اللہ ان کو بھی یہ تعلیم, ان کو بھی ہدایت دے کہ اللہ ان کو صحیح تعلیم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مسلمانوں کے تعلق سے جو غلط نظریات ہیں, جو غلط توہمات ہیں, جو پالے رکھے ہیں ان کے دلوں میں, ان کے ذہنوں میں جو بٹھا دی گئی ہے, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان ساری چیزوں کو رفع دفع کریں, ازالہ کریں, ان کو صحیح راہ دکھانے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بے شک اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے, بے شک یہ قرآن جو ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا کہتے ہیں امن و شانتی اور اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے ربنا تقبل دعاءنا وقيامنا وسجودنا وغفورنا ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.